إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ترغیب نہیں ہے، حکم۔ کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، ان کو حکم دیا کہ چلو نماز پڑھو۔ چھوٹے ہیں جب بچے، جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو ترغیباً ساتھ لے کر آنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا باشعور ہو جاتا ہے، اس کو صحیح غلط کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم آیا کہ مروا اولادکم، حکم دو اپنی اولادوں کو، بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں سے حکم شروع ہوگا اور حکم ہم دیتے رہیں گے۔ نماز کے اوقات ہوئے، اذان ہوئی، بچوں کو کہا کہ چلو بیٹا اٹھو، وضو کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھیں، مسجد لے کر چلیں، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو،
ضرب کہتے ہیں مارنے کو، وَاضْرِبُوهُمْ اور ان کو مارو، کب؟ علیہا نماز نہ پڑھنے پر۔ اگر آپ کا بچہ 7 سال سے آپ نے ترغیب دینی شروع کی، 3 سال ہیں حکم دینے کے کہ حکم دیتے رہو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ جب بچہ 10 سنین 10 سال کا ہو جائے گا نا تو فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ترک نماز پر ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار سے مراد تدریباً کیا ہے، کتنا سا مارنا ہے، کیا سختی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی ضدی ہو گیا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے تو اس پر بقدر ضرورت سختی کرنی ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نا تو ان کے بسترے بھی الگ کر دو۔ اگر وہ اپنی امی یا ابو کے پاس ہوتا ہے نا تو اب الگ سوئے گا 10 سال کا بچہ۔ اسلام بڑا دین فطرت ہے عزیز بھائیو۔ اسلام نے حیا، پیار، محبت، ہر ایک چیز کا دائرہ کار مقرر فرمایا ہے، حدود ہیں، کیونکہ بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس میں بلوغت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ماں کے پاس نہیں سوئے گا، بیٹی اپنے باپ کے پاس نہیں سوئے گی 10 سال کی عمر کے بعد۔ ان کے بسترے الگ ہونے چاہیے، ہر کوئی اپنے اپنے بستروں پر الگ سوئے۔ اور یہ تعلیم دینا والدین کے ذمے ہے۔ ہم بعض اوقات شرم میں کہتے ہیں کہ اب بیٹے کو تعلیم کون دے، پاکی ناپاکی کی۔ اب دیکھیں نا جب بچہ بلوغت میں جائے گا اس کو اپنے جسم کو پاک کرنے کے حوالے سے کئی اس پر احکام لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو فطرت کی چیزیں ہیں ان کو رکھنا اور خلاف فطرت چیزوں کو ہٹانا، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ناخن ہیں، اگر ہم نہیں نہ بتائیں گے تو یہ بچہ کسی کے ہتھے چڑھے گا، دوستوں کے، باہر معاشرے میں کسی کے ہاتھ چڑھے گا، وہ ان کو باتیں ایسی بتائیں گے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ بگڑ جائے۔ باپ تو الفاظ کا چناؤ بھی بڑے حیا والے کرے گا، کیونکہ میرا بیٹا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرے گا، گول انداز سے بات کرے گا، کھل کے بات نہیں کرے گا، شرمگاہ کا نام لے گا، حلال حرام کی بات کرے گا۔ لیکن جب دوستوں میں بات چلے گی نا تو پھر بات شرم حیا سے بالا تر ہو کر دوست کر دیتے ہیں۔ اور بچوں کے اندر وہ جو ایک شرم و حیا کا عنصر آ رہا ہوتا ہے نا بچپن سے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے مجھے، وہ لفظ بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، سب سے بہترین معلم، سب سے بہترین استاد باپ ہے۔ آپ محدثین کی سیرت کو پڑھیں، ماضی کے اندر جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، ائمہ کرام گزر چکے ہیں، ان سب کی جو ابتدائی زندگی ہے نا ان کے بچپن کے حالات پڑھ لیں۔ اکثریت سوائے اس کے کہ کسی کا باپ سر پہ نہ رہا ہو، فوت ہو گیا، اکثریت علماء کی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم بھی اپنے باپ سے حاصل کی ہوتی ہے، جنہوں نے دین کی بنیادی مسائل سارے کے سارے باپ سے سیکھے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ڈپارٹمنٹ بن گیا نا، قاری صاحب والا، امام صاحب والا، مولوی صاحب والا، کہ جی مولوی صاحب یہ کام کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مولویت کا نا باقاعدہ شعبہ کو نہیں اسلام میں، یاد رکھیں۔ جو بھی دیندار ہے وہ مولوی ہے، جس کو بھی دین کے مسائل کا پتہ ہے وہ مولوی ہے۔ اسلام کب کہتا ہے کہ دکاندار آدمی اپنے بچے کو عالم دین نہ بنائے؟ اسلام تو کہتا ہے ہر انسان، ہر مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ مفتی لیول تک نہ جائیں، مفسر محدث نہیں بننا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا علم جس سے آپ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سوتے وقت تک کے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں نا، کھانا پینا، پہننا، گفتگو، لین دین، کاروبار، سچ جھوٹ، حلال حرام، نیکی بدی، یہ علم تو ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہوا بھی اسی لیے
کیونکہ ہم نے اس کو ایک شعبہ الگ بنا لیا۔ آج دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے معاشرے کے افراد ہیں نا، جو اپنے آپ کو امیر طبقہ کہتے ہیں، اشرافیہ، سیاستدان، بیوروکریٹس، آفیسرز، یہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرواتے ہیں۔ مدرسوں کی بڑی بری تصویر ان کی نظر میں ہوتی ہے۔ کوئی 2-4 واقعات سوشل میڈیا پہ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے بچے کو مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، الٹا لٹکایا، پھینٹا لگایا، وہ ایک امیج پیش کر کے پوری مدارس کی کمیونٹی کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت اچھے اچھے اساتذہ، بہت اچھے اچھے مدارس آج بھی کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر ہم سارے ہی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کس کو فرمایا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ علماء ہیں، جو دین کا علم حاصل کر چکے ہیں۔ اور علماء سے مراد میں پھر کہوں گا وہ نہیں ہے جو یہاں پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں۔ جو بندہ بھی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے نا وہ علماء میں شمار ہوتا ہے، وہ بے شک اپنی دکان ہی بعد میں کیوں نہ چلاتا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب بچے کو ہے میں نے دکانداری کروانی، نوکری کروانی، مزدوری کروانی، عالم بنانے کا فائدہ؟ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں، عالم بنائیں یا پی ایچ ڈی کروائیں، کسی یونیورسٹی سے تعلیم دلوائیں، کبھی بھی بچے کے ذہن میں نا نوکری نہ ڈالیں کہ بیٹا تمہیں نوکری کے لیے میں پڑھا رہا ہوں۔ رزق اس نے کمانا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کاروباری ذہن رکھتا ہو بڑا ہو کے، کیا پتا کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دینے والا بن جائے۔ اور یاد رکھیں، آپ پاکستان کو لے لیں، پاکستان کے جو ٹاپ کے 15-20 بزنس مین ہیں نا، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کاروباری ذہن کے مالک لوگ ہیں۔ اور پاک پتن میں بھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ کاروباری ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا کاروبار کروانا ہے تو شاید تعلیم نہیں دلوانی۔ ہم اپنے بچے کے لیے نا کوئی روڈ میپ، کوئی رستہ ہی نہیں متعین کر سکے کہ اس کو لے کر کدھر جانا ہے۔ ایک وقت تک بچے کو تعلیم دلوانی ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اور اس کے بعد اپنی موجودگی میں، اپنی زندگی میں بچے کو دنیا داری سکھانی ہے کہ بیٹا دنیا ایسے جی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے زیر دست آپ کا بچہ کوئی گھاٹے بھی کھا لے گا، کوئی چوٹ کھا لے گا، کوئی بد اعتمادیوں کا شکار ہو جائے گا، آپ اس کو سنبھال لیں گے۔ لیکن جب باپ فوت ہو جاتا ہے نا عزیز بھائیوں، تو پھر بچے بعض اوقات نا بہت برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سگے کو نہیں پوچھتے، بلکہ سگے تو اکثر نہیں پوچھتے، کوئی دوست ہی سارا دے رہے ہوتے اکثر و بیشتر۔ تو اس وقت یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے دینی کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اقدار پر تربیت کی فکر کریں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نماز پڑھنے کا حکم دینے کی بات فرمائی، بلکہ حکم کے بعد سختی کا معاملہ فرمایا کہ اس کو مار کر کہو کہ چلو مسجد، اور پھر فرمایا کہ ان کے بستر بھی الگ کرو، کٹھا نہیں سونے دینا۔ امی کے ساتھ محبت ہے، بہن کے ساتھ بھی محبت ہے، باپ کے ساتھ بھی محبت ہے بیٹی کو، لیکن ان کے بستر الگ ہوں گے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم اس میں کیا حکمتیں ڈھونڈتے پھریں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اتنا سخت بچے کے بارے میں کیوں موقف اختیار کر دیا گیا کہ بھئی وہ نماز اگر نہ پڑھے تو ہم اس کو ماریں یا ڈانٹیں؟ نماز اور اسلام کا اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ آج کل نا ایک جملہ مارکیٹ میں بڑا چل رہا ہے، وہ اکثر لوگ نا داڑھی کے بارے میں، ٹخنوں سے اونچی شلوار کرنے کے بارے میں، یا کسی بھی سنت کے بارے میں وہ بولتے ہیں لوگ، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ لوگ بولتے ہیں، یا اسلام میں تو ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا، لیکن ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے میں اسلام نہیں ہے۔ یہ جملہ عجیب سا ہے۔ ہر وہ اسلام کا عمل جو اسلام میں ہے اس میں بھی اسلام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل اسلام کا اور اس میں اسلام نہ ہو؟ یہ تو چھڑوانے کی باتیں ہیں کہ یہ بندہ یہ کام ہی نہ کرے، اس سے اس کا جی اچاٹ ہو جائے کہ اچھا اسلام اس میں نہیں ہے تو پھر میں کیوں کروں۔
میرے عزیز بھائیو، اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھا کر اس کو گلے لگا لیا کریں، چوم لیا کریں۔ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک تو اللہ کی باتیں ہیں، اس کو پورا اسلام نہیں کہہ سکتے ہم۔ حکم ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی تشریحات تو ساری حدیث میں ملتی ہیں۔ کوئی بندہ اگر کہے نا، پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ اہل سنت ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، تم سے اوپر کی ڈگری کے ہیں۔ اچھا جی آپ اپنے آپ کو اہل قرآن کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ یہ منکرین حدیث ہوتے ہیں حقیقت میں، حدیث کے منکر، انکار کرنے والے۔ پھر وہ حدیث کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، حدیث کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، قرآن اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہماری فہم میں فرق ہو سکتا ہے، علماء سے پوچھیں، کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو بتایا جائے۔ پاک پتن میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک پورا گروپ ہے جو نوجوانوں کو کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اساتذہ کو اس بات پر گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو قرآنی آیت میں یہ، حدیث میں یہ۔ اب جو خود عالم دین نہیں ہے وہ اس میں تطبیق نہیں دے پاتا، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا۔ مثلا میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ جی لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک آیت کا ٹکڑا لے لیا، الفاظ قرآن پاک کے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تقربوا قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، نہ قریب جاؤ نماز کے۔ لو جی آپ کا قرآن تو کہتا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور مولوی صاحب خطبہ جمعہ دیتے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو۔ اب جس نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ ایک دفعہ تو پریشان ہو جائے گا نا کہ یار یہ مجھے تو آیت دکھائی ہے اس نے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شرابیں گھروں میں عام پی جاتی تھی۔ اب کچھ صحابہ کیا کرتے تھے کہ شراب پیتے، اوپر سے کہیں نماز کا وقت ہو جاتا تو نشے کی حالت میں ہی جماعت کروائی۔ ایک صحابی نے جماعت کروائی تو سورۃ الکافرون مغرب کے وقت پڑھنی شروع کر دی۔ اب الفاظ کیا آتے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے لا نہیں پڑھا اور پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور قرآن پاک میں تو یہ تھا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ جب لا ہٹ گیا تو اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی خداؤں کی عبادت کرتا ہوں۔ خود ہی پریشان ہو گئے کیونکہ دماغ حاضر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ آج نماز میں میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، مجھے تو وہ آیات ہی بولنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر آیات نازل فرمائی جس میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ کرہ اندازیاں ہیں، یہ پانسے کے تیر ہیں، یہ سارے حرام ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اب وہ عادی لوگ جو عادی تھے، جن کے گھروں میں شرابوں کی بھٹیاں لگی ہوئی تھی نا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو شرابیں انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں لڑا دی، بہہ گئیں کہ اللہ کا حکم آ گیا اب حرام ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ اور ہم عادی نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں شرابوں کی بھٹیاں نہیں ہیں، ہم شوقینی سے پیتے ہیں۔ میرے دوست نے کہا، ایک محفل پہ کھڑے تھے، میلے پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تو میں نے پی لی۔ میرے عزیز بھائیو، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کو بیچنے والا، لے کر آنے والا، لے کر جانے والا، کوئی بندہ جس طریقے سے بھی شراب سے منسلک ہے نا، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں تو پیتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ وہ وہاں سے پکڑ کر لا کر دے دو، میرا تو صرف اتنا سا کردار ہے کہ میں نے اس کو لا کے دی ہے، یہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ جس بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا کیوں ملوث ہوئے؟ ایسی مجلس میں کیوں بیٹھے؟ اٹھ کیوں نہیں گئے؟ نماز جو ہے نا، یہ کفر، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک بندہ اگر نماز نہیں نہ پڑھتا تو اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی، اس کے مشرک ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے، اس کے کافر نہ ہونے کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیکھتے تھے کہ کون کون اسلام تو قبول کر چکا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، اور جو نمازیں نہیں نہ پڑھتا ہوتا تھا
وہ دو چیزوں میں سے ایک کے بارے میں گمان بنا لیتے تھے کہ یا یہ منافق ہے یہ مشرک ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑنی ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، کہ منافق جو تھے نا ان پر عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فجر میں نہیں آتے، یہ عشاء میں نہیں آتے، لہٰذا یہی منافق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے بارے میں ایک صحابی کو بتایا ہوا تھا کہ یہ نا منافق ہیں، یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے ایمان نہیں لائے۔ تو صحابہ اندازے لگاتے تھے کہ یار کون منافق ہے؟ جو نمازوں میں نہیں آتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہاں یہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے نا وہ نمازوں کو قائم رکھے گا، اگر ایمان والا ہے نمازیں چھوڑ چکا ہے نا پھر اس کے کفر، شرک، نفاق کے اندر شک پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس کو کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ یار تو منافقت والی علامت پہ، اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، حدیث پاک اس کو کہتی ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اور یہ جو جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، 3 جمعے جو بندہ مسلسل چھوڑ دے نا، 3 جمعے، اس کے دل کے اوپر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے، غافلین کی مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ غافل لوگوں میں سے انسان ہے، یہ جو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم بڑا ایزی لیتے ہیں نمازوں کو کہ یار کوئی نہیں، باقی سارے کام ہو جائیں، نماز پڑھ ہی لیں گے۔ نماز تو مقررہ وقتوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اپنی مرضی کی نہیں ہے۔ اور آخری حدیث بیان کر کے نماز کے اوقات کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں نا ایک اور بات بڑی چلتی ہے بازاروں میں، رمضان میں بالخصوص، کہ بعض اوقات نا ہم کسی کی اذان پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اگر 12:30 بجے اذان ہو گئی ہے نا، وابیوں کی اذان ہے، ابھی نماز نہ پڑھنا، اور اگر 2:30 بجے ہو گئی ہے نا تو سنیوں کی اذان ہے، نماز نہ پڑھنا، نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے وقت لے کر رسول مکرم کے پاس آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، فجر کی نماز پہلے دن پڑھائی جب شدید اندھیرا تھا، جو سلام پھیرتے تھے نا صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ جو بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہوتا تھا اگلے بندے کو ہم اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون ہے اگلا، تیسرے نمبر پہ، اتنا اندھیرا تھا۔ زور کی نماز اس وقت پڑھائی، اس وقت یہ موبائل گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ 12:30 پر ٹائم شروع ہو گیا، 3 بجے شروع ہو گیا، 5 بجے ہو گیا۔ اس وقت یا تو سورج کی روشنی سے اندازہ لگایا جاتا تھا یا چاند ستاروں سے اندازے لگائے جاتے تھے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ جو قطبی ستارہ جس کو کہتے ہیں، اس کے مقررہ جگہ پر آ جانا تھا، تہجد کا وقت گنا جاتا تھا، اس سے وہ آگے بڑھ جاتا تھا تو فجر سمجھ لی جاتی تھی کہ اب فجر شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کو یہ بڑے مسائل رہے ہیں، ان کو تو کئی دفعہ روزے افطار وہ اثر ٹائم کر لیتے تھے جب بادل ہوتے تھے، شدید دھند ہوتی تھی، کوئی ایسے بادلوں کا موسم پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں۔ احادیث میں 1-2 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ روزہ افطار کر لیا گیا اور کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد سورج نظر آ گیا کہ سورج تو ابھی باہر کھڑا ہوا۔ اب ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ نیتاً نہیں تھے، اندازے ہوتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ زور کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ، چاہے وہ تلوار لٹکا دی گئی ہو، نیزہ لٹکا دیا گیا ہو، بندہ خود کھڑا ہو گیا ہو، اس کے اپنے سائے سے پیچھے کی طرف ہٹ جائے۔ یعنی کہ جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے نا تو سایہ بالکل برابر ہوتا ہے، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے نا تو سایہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سایہ ہٹا، زور کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ سر پر جب وہ اس کو کہتے ہیں زوال، زوال کے وقت سجدے والی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور یہ 3 اوقات ہے، ایک صبح سورج کے طلوع ہوتے وقت، ایک نصف النہار جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور ایک سورج کے غروب ہوتے وقت۔ 3 اوقات ہیں جن میں سجدے والی عبادت نہیں کرنی چاہیے سوائے فرض نماز کے۔
سوائے فرض نماز کے کسی بندے کی فرض نماز رہ گئی، اس کو جاگ آئی کہ فجر کا سورج طلوع ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، اب اٹھا بیچارہ جلدی سے وضو کیا اس نے، جس بندے نے 1 رکعت بھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی نا، اس نے اپنے وقت میں نماز پڑھ لی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ، جس کو 1 رکعت بھی مل گئی نا، لیکن یہ عادی بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو روزانہ اسی ٹائم پڑھ رہا ہے، وہ نمازی ہے، باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، شرعی عذر ہے، آنکھ لگی کسی نے اٹھایا نہیں، نیند کا غلبہ ہو گیا، اٹھا تو ٹائم دیکھا کہ وہ 6:20 پر سورج طلوع ہونا تھا، 6:15 ہوئے کھڑے ہیں، جلدی سے اٹھا وضو کیا، غروب طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لی نا تو اس کی نماز ہو جائے گی، فرض نماز، نفلی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسے ہی مغرب میں عصر کی نماز کسی کی لیٹ ہو چکی ہے کہ رہ ہی گئی ہے، تقریباً سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، اگر وہ 1 رکعت بھی پہلے پڑھ لیتا ہے، 3 رکعتیں سورج کے غروب ہونے کے دوران اور بعد میں چلی گئی ہیں نا، اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے، فتویٰ نہیں اس پہ لگایا جا سکتا، لیکن یہ عادی نہ ہو۔ مکروہ اوقات جیسے ہوتے ہیں نا، ناپسندیدہ اوقات ہیں یہ۔ اب زور کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ ڈھل گیا، عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو گیا۔ مثلا میرا قد اگر 5 فٹ ہے تو 5 فٹ کا سایہ ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ اس وقت اندازے لگتے ہوتے تھے، اب تو کیلنڈر بن گئے ہیں، واضح اوقات مقرر ہے۔ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے پہ پڑھی، اور عشاء کی نماز جب شفق کی سفیدی اور سرخی غائب ہو گئی، جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو بعد میں سفیدی رہتی ہے سورج کے آسمان کے کناروں پہ، ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ 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 وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے، جب اندھیرا چھا گیا نا تو عشاء کی اس وقت پڑھ لی۔ یہ پہلے دن کی نمازوں کے اوقات تھے۔ اب دوسرے دن پھر جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب دور سے آتا ہوا بندہ بھی نظر آتا تھا کہ وہ کون آ رہا ہے۔ پہلے دن کب پڑھی تھی؟ جب تیسرے نمبر والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اہل الحدیث اس وقت نماز فجر کی پڑھتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے، اور اہل سنت بھائی اس وقت پڑھتے ہیں جب لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، دونوں سنت پہ ہیں، کوئی بھی سنت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ ہم نے سختی کرنی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا، میرا عمل ٹھیک ہے، دوسرے کا عمل غلط ہے۔ زور کی نماز پہلے دن پڑھائی تھی جب سایہ ڈل گیا، دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا۔ اب اول وقت میں اہل حدیث پڑھ رہے ہیں، آخر وقت میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز نبی کریم نے پڑھائی تھی پہلے دن جب ہر چیز کا سایہ 1 گنا تھا، دوسرے دن پڑھائی جب ڈبل ہو گیا، یعنی کہ 5 فٹ کا بندہ ہے، 10 فٹ سایہ چلا گیا، عصر اس وقت پڑھی۔ یہ مسلمانوں کے وہی اوقات ہیں جو آج چل رہے ہیں۔ مغرب غروب آفتاب بھی تھی، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب 1/3 رات گزر گئی۔ 1/3 رات کا مطلب کیا ہے کہ رات کے 3 حصے کر لیں، فرض کریں 5:30 بجے آج کل سورج غروب ہو رہا ہے، اور 4:45 4:50 پہ فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، تو اس پورے ٹائم کو 3 حصوں میں کر دیں، ایک حصہ جب گزر جائے گا نا، آج کل 10 ساڑھے 10 بجے تقریباً یہ ٹائم ہوتا ہے، اس وقت عشاء کی نماز پڑھائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے سوائے عشاء کے، عشاء کو لیٹ پڑھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سر نا نیند کی وجہ سے جھک کر گھٹنوں کو لگ جایا کرتے تھے، بار بار وہ جیسے نیند سے جھولے آ رہے ہوتے ہیں، تو نبی کریم پھر اپنے حجرے سے تشریف لاتے اور ہمیں نماز پڑھاتے، اور آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے تمہارے اوپر مشقت کا ڈرنا نہ ہو تو میں تمہیں عشاء کی نماز روزانہ اسی ٹائم پڑھایا کروں۔ اب وسعت پیدا کریں، اول وقت والی بھی نماز مسلمانوں کی ہے، آخر وقت والی نماز بھی مسلمانوں کی ہے، اس میں ایسی بحث نہ کریں کہ مسلمان بھائی ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہو جائے۔ یہ دونوں وقت درست ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے انشاءاللہ، صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیز بھائیو، ہر جمعے میں آپ کو ترغیباً کہا کرتا ہوں کہ کہیں کسی مسجد کا کام ہو رہا ہے، کبھی وہ سیلاب والی مہم جاری تھی، کبھی غزہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک دوسرے کو کہتے رہنا چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم روٹین میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. ہمارے اوپر یہ روزانہ کی اپنی ضروریات غالب آ جاتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کے راستے میں دے دیا جائے تو اللہ کئی پریشانیوں کو ہٹا دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. مہمانوں کو کھانا کھلانے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. جب یہ وعدے اللہ کے رسول اور اللہ نے فرما دیے ہیں تو ہمارا بحیثیت مسلمان اس پر ایمان اور یقین ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ اس مسجد کے اوپر بھی میرے خیال میں مسجد کا کام ہو رہا ہے، کہ سب بتا رہے تھے. تو ہر بھائی اپنے طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس خانہ خدا کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں جتنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کرے. اللہ تعالیٰ اس کے روزی رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور وہ حدیث مبارکہ یہ دلوں کو بڑا سکون دیتی ہے کہ من بنا للہ مسجد، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا. اللہ کو اپنی مسجدوں کی بڑی محبت ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی قدر ہے اللہ کو. اور ذمے بندوں کے لگایا ہے. فرشتوں سے بھی اللہ کام کروا سکتے تھے، جنات سے بھی کروا سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی مسجد قدس اللہ تعالیٰ نے بنوائی تھی جنات سے، تو یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن انسانوں سے اللہ کام کروا کے انسانوں کو ہی نفع دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مسجد کے ساتھ بھائی تعاون کریں. السلام علیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.